اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی سب تعریفیں اس ذات پاک وحدہ لا شریک ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود اس کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حمد و نعت کے بعد عرس مبارک ہر سال کی طرح جو آستانہ عالیہ حضور قبلہ عالم خواجہ خواجگان خواجہ پیر محمد کرم حسین الحنفی القادری رحمت اللہ تعالی آپ کے اس خانقاہ پر جناب پیران پیر دستگیر محبوب اسمحانی غوث سمدانی میرا محی الدین الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کا منایا جاتا ہے۔ تمام دور و نزدیک سے ہماری بیٹیاں بہنیں ہمارے پیر بھائی بزرگ مہمان تشریف لاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو تقریبات ہوتی ہیں آستانوں کی خانقاہوں کی یہ دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں ہوتی، نہ ہی ہم اس کو میلہ کہتے ہیں بھئی فلاں میلے پر ہم جا رہے ہیں۔ یہ میرے حضور قبلہ والد صاحب فرمایا کرتے تھے، آپ تو خطاب میں قسم اٹھایا کرتے تھے کہ میں اللہ رسول کی قسم اٹھاتا ہوں ہم نے یہ عرس کسی دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی کے لیے لگائے ہیں۔ تو یہ جو عرس خانقاہوں پہ ہوتے ہیں یہ میلے نہیں ہوتے، یہ فقط ہماری روح کو زندہ کرنے کے لیے ہمارا بھولا ہوا سبق جو ہم اپنی مقصد حیات کو بھول چکے ہیں ان کو دہرانے کے لیے یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، یہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے، یہاں پر تمام بچوں بچیوں چھوٹے بڑوں سب کو بلایا جاتا ہے اور عرض کی جاتی ہے کہ جتنے دن آپ یہاں پر رہیں باوضو ہو کر رہیں، نمازوں میں شامل ہوں، ذکر اذکار میں، اور جتنی دیر آپ آستانے پر رہتے ہیں عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں اور اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا کیا طریقہ تھا، ان کی شب و روز کیسے گزرتی تھی، کیا مشغلہ تھا۔ آج کی اس ہنگامہ خیز زندگی اور ایک مصروف ترین زندگی جس میں ہم لوگ نفس پرستی، حرص و ہوس، شہوت، دنیا پرستی کی طرف بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، ساری رات موبائل پر کھیلتے رہتے ہیں، نماز پڑھ صبح نہیں اٹھتے، دن کو اتنے مسائل ہو گئے، اتنی ضروریات زندگی ہم نے بڑھا لی ہیں کہ ان کو پورا کرنے میں دن زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں چاہیے
اپنے مقصد حیات کو سامنے رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں، اپنے مشائخ کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں، جن کا آج ہم عرس منا رہے ہیں، جو پیران پیر ہیں، جن کی عظمت خود فرماتے ہیں طبولی فی السماء والارض دکت، فرمایا زمین والو ٹھہرو، میں وہ ہوں جن کے نام کے ڈنکے تو آسمانوں پر بج رہے ہیں۔ فرمایا یہ دن رات، یہ سورج، یہ ستارے، یہ شب و روز، یہ موسم مجھ سے پوچھتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں عبد القادر تو بتا ہم نکلیں کہ نہ نکلیں۔ یہ آپ کی عظمت تھی۔ ایک دفعہ دائی آئی آپ کی، کہنے لگی حضور آپ بچپن میں کبھی کبھی چاند میں گم ہو جایا کرتے تھے، کیا آج وہ مقام حاصل ہے؟ عرض فرماتے ہیں بی بی وہ تو میرا بچپنا تھا، اب عبد القادر اور ہے، ایسے لاکھوں چاند میرے اندر گم ہو جاتے ہیں اور نظر نہیں۔ تو یہ آپ کی عظمت تھی، یہ آپ کے مرتبے تھے۔ فرمایا سب اولیاء آئے، ان کے سورج چڑھے، نصف النہار پر گئے لیکن غروب ہو گئے۔ فرمایا عبد القادر کا سورج چڑھا ہے، انشاءاللہ قیامت تک چڑھتا رہے گا، چمکتا رہے گا۔ فرمایا اگر تو میرا مرید ہے تو فکر نہ کر، ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، فرمایا میرا ہاتھ اپنے مرید پر ایسے ہے جیسے زمین پر آسمان ہوتا ہے۔ فرمایا اگر تو طاقتور نہیں تو کوئی بات نہیں، ان لم یکن، فرمایا تو طاقتور نہیں تو کوئی بات نہیں، ان لم یکن مریدی جیدن فانا جیدن، فرمایا میرے مرید اگر تو طاقتور نہیں تو کوئی بات نہیں، میں تیرا پیر جو طاقتور بیٹھا ہوں۔ مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی ذفتا نلت المنالی۔ تو آپ کی عظمت، ہمیں یہ فخر ہے کہ ہمیں حضور غوث پاک کی غلامی اور نسبت حاصل ہے۔ یہ ہمارے لیے جتنے سلاسل طریقت ہیں، جتنے اولیاء کاملین گزرے ہیں، حضور نے فرمایا قدمی ہذہی علی رتبۃ کل ولی اللہ، آپ کے سامنے سب نے گردنوں کو جھکایا ہے۔ بلکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی، آپ خراسان کے پہاڑوں میں عبادت میں مشغول تھے، جب آپ کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، آپ فرماتے ہیں الا بالعینی وراسی، فرمایا ہمارے سروں گردنوں پر نہیں بلکہ ہماری آنکھوں پر، ہمارے سروں پر ہے۔ اتنی عظمت ہے آپ کی، جہاں جہاں یہ پاک و ہند آپ دیکھ لیں، اس وقت 54 کے قریب کنٹریز ہیں جہاں پر اسلام ہے، اور اس میں کثرت سے اکثر ملکوں میں میں گیا ہوں الحمدللہ، عربستان میں جتنے عرب کے ممالک ہیں، عربی بولتے ہیں، ان میں یہ سلسلہ سب سے بڑھ کر ہے۔ حضور غوث پاک کے شاگرد، آپ کہیں چلے جاؤ، مصر میں، لیبیا میں چلے جاؤ، ترکی میں چلے جاؤ، جہاں پر عربی نہیں اور زبان بولی جاتی ہے، سعودی عرب میں چلے جاؤ، وہاں پر بھی حضور کے ایک شاگرد اور غلام موجود، بلکہ وہاں پر آپ کی فقہ جس پر آپ عمل کرتے وہاں پر تعلیم دی جاتی تھی، کام نہیں کی جاتی۔ تو میرے عزیز دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اتنی عظیم ہستی جو فرما رہے ہیں اے میرے مرید، تو اگر مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، تیرا سطر ننگا ہو جائے تو میں اس کا جھانپ لیتا ہوں تیرے سطر کو، تجھے فکر کرنے کی ضرورت۔ فرمایا میں نے دروغہ جہنم سے پوچھا ادھر کوئی میرا مرید تو نہیں آیا؟ تو کہنے لگا حضور آپ کے مرید کو جہنم سے کیا سروکار ہے؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، میں اللہ کی بارگاہ سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک مرید بھی جہنم میں ہوگا۔ تو یہ عظمتیں، لیکن ہمیں جو سبق دیا ہے نا، جو میں بات کرنے والا ہوں وہ اور ہے۔ وہ سبق یہ ہے
شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کعبے کی دیواروں کے ساتھ کنکر پڑے ہیں، وہاں پر ایک شخص رو رہا ہے، سجدہ کیے ہوئے ہے، آنسو ہے، ایسے روتا ہے کہ لوگ رک رہے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں، اس کے رونے کو، اس کی ہچکیوں کو دیکھ کر روتے ہیں، رکتے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے وہ شخص سجدے میں ہے، یہاں تک کہ تہجد کا ٹائم ہو جاتا ہے، سر اٹھاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کون ہیں جو اتنا درد سے ساری رات آپ نے ہم سب کو رلا دیا، آپ کون ہے؟ اور سجدے میں کہتے کیا تھے؟ عرض کرتے ہیں میرے مالک تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اگر میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا تاکہ میں تیرے بندوں کے سامنے شرمسار نہ ہو جاؤں۔ یہ الفاظ ہیں پیران پیر کے کہ اگر میرا عمل قبول نہیں تیری بارگاہ میں، اتنی عظیم ہستی، اس تواتر سے کرامات ہیں، بیان کرنی شروع کر دو۔ ابن تیمیہ وہابیوں کا جو بڑا ہے، بڑے بڑے علماء جو آپ کے غلام اور آپ کے درس میں جھاڑو لگانے والے، فرماتے ہم آپ کے خطاب میں جاتے ہر روز ہم دیکھتے کتنی کرامتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی، اتنی عظیم ہستی، حسنی حسینی سید ہیں، حضور کی آل ہیں، اور قطبیت کبریٰ کا مقام حاصل ہے، جو مولا علی ولایت کے امام ہے، جو پنجتن پاک حسنین کریمین 12 امام، یہ چلتا ہوا حضور غوث پاک تک پہنچا، اور یہ جو قطبیت کبریٰ کا مقام صرف حضور کی آل کو ہی نصیب ہوتا ہے، اور فرمایا قیامت تک یہ مقام میرے سر پر ہی رہے گا۔ اتنی کرامات ہونے کے باوجود دیکھیے، ایک دفعہ درس میں بیٹھے ہیں، ایک مرید ہے حضور میرے گھر روزہ افطار کریں، فرمایا ٹھیک ہے، دوسرا تیسرا 70 افراد آئے، سب کو کہا ٹھیک ہے، 70 کے گھر افطار کیا روزہ جناب پیران پیر نے۔ دوسرے دن درس میں زلزلہ ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ جو کہتا میرے گھر حضور نے افطاری، جو کہتا میرے گھر حضور نے افطاری۔ مدرسے والوں کا عجیب لوگ ہو، آپ تو مدرسے سے باہر قدم ہی نہیں رکھا، آپ کہتے ہو ہمارے گھر افطار۔ تو یہ آپ کی شان تھی، عظمت تھی، لیکن مالک کی بارگاہ میں ایسے عجز و انکساری۔ آپ فرماتے ہیں میرے مرید تو وہ ہیں جو گرمیوں کے بڑے دن ہوتے ہیں روزے سے ہوتے ہیں، سردیوں کی لمبی راتیں ہوتی ہیں ان کے سر سجدوں میں ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے ذریعے ہماری شفاعت ہوگی، جن کے ذریعے ہمیں بخشش ملے گی، ہم ان کے رستے پر چل کر ہی کامیاب ہوں گے۔ یہ خانقاہیں ان بزرگوں سے جو ہماری نسبت ہے، اگر ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں گے تو کامیابی ملے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم رستہ اور اپنائیں، رستہ کسی اور کا اپنائیں، رستہ یزید کا اپنائیں، طریقہ یزید کا رکھیں اور کہیں گے ہم حسینی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ از مقافات عمل غافل مجو، گندم از گندم بروید جوز جو، یہ مقافات عمل ہے، جو تم بیجو گے وہی کاٹنا ہے۔ تو آخرت کی تیاری کر لو۔ میرے حضور سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ فرمایا وہ انسان ہے جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے۔ ہم میں سے کتنوں کو موت، ہر روز میں دیکھتا ہوں کتنے جنازے پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی ہم لوگ جنازوں میں بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، مذاق، ہمیں فکر ہی نہیں، ہم کہتے بس یہ جو مرا نہیں اسی نے مرنا ہے، ہم نے تو مرنا ہی نہیں۔ حالانکہ یہ ایک عبرت کا مقام ہے۔
بعض صحابہ نے دیکھا اگر کوئی ہنس رہا ہے تو ساری زندگی جنازے میں ساری زندگی اس سے بولتے نہیں تھے کہ تمہیں جنازے کے سامنے ہنسی آ گئی، یا ہم تیرے ساتھ ساری زندگی بات ہی نہیں کریں گے۔ آج ہم دیکھ لیں جنازوں میں لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، چیز ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں۔ ہم سے تو وہ جانور بہتر ہیں جو عبرت حاصل کرتے ہیں، روتے ہیں۔ ایک کوا مر جائے سارے کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں، دیکھ لو روتے ہیں، وہاں پر پھر آتے بھی نہیں ہیں۔ تو ہم آنکھوں سے اپنے پیاروں کو دفناتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی شعور نہیں ہے۔ ہم ایسے، ہماری آنکھوں میں ایسے دنیا کے پردے آئے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں مرنا۔ نہیں، موت سر پر ہے، ہمیں تیاری رکھنی ہے، کسی وقت بھی پیغام آ سکتا ہے۔ موت کے لیے عمر کی پابندی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو میں جوان ہوں، ابھی بڑی پڑی ہے، نہیں، موت کے لیے وقت کی پابندی نہیں، موت کے لیے حکم کی پابندی ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم، جب وقت آئے گا یہ نہیں دیکھے جائے گا تم 10 سال کے ہو، 20 سال کے، 30 40، نہ، حکم آئے گا، بس ایک لمحے میں تم زندوں میں تھے، ایک لمحے میں تم مردوں میں ہو جاؤ گے، اور کچھ سالوں بعد تمہارا نام ہی لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ 10 سال 20 سال کہیں گے تھے، ہمارے بھی تو تھے نا، دادا پردادا، کہاں گئے وہ سارے؟ قبروں میں پڑے ہیں، ہم نے بھی ادھر جانا ہے۔ اچھے عمل کرو تاکہ تمہارے مرنے کے بعد بھی لوگ تمہیں یاد رکھیں، لوگوں سے محبت سے پیش آؤ۔ یہ جھگڑے، یہ فساد، اسلام کا معنی ہے سلامتی والا مذہب، مومن کا معنی ہے امن والا۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو دہشت گردی کرے، قتل و غارت کرے، لوگوں سے فساد کرے۔ اسلام خاص کر یہ جو ہمارا خانقاہی نظام ہے، اس میں تو بالکل اجازت نہیں ہے۔ خانقاہ تو مقصد ہے کوئی آئے، نیک آئے، بد آئے، گورا آئے، یا کالا، اچھا آئے، برا آئے، اپنا کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، خانقاہ کا معنی ہے اس کو کھانا کھلائے، اس کی خدمت کرے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سبق دیا۔ جتنی خانقاہیں دیکھ لو، بڑی سی بڑی خانقاہوں میں جاؤ، لنگر چل رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا ہندو آیا، سکھ آیا، مسلم آیا، نیک آیا، بد آیا، چور ہے، کیونکہ اسی میں میرے مالک کی رضا ہے۔ خوشنودی حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو میرے حضور نے خیبر کے موقع پر بلایا، فرمایا علی قریب آؤ، فرمایا سن، اگر تیرے کہنے سے ایک آدمی ہدایت پا گیا، اسے ایک نہ سمجھنا، بلکہ سمجھنا تم نے رب کی ساری مخلوق کو ہدایت عطا فرمائی۔ ایک کا قتل انسانیت کی قتل کے برابر ہے، ایک کی ہدایت انسانیت کی ہدایت کے برابر ہے۔ لہذا ایک دوسرے سے محبت سے پیش آؤ، حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ فرمایا قیامت والے دن حسن اخلاق والا میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو یہ نہیں کہا یہ نمازی، روزے دار، حج، زکات، فرمایا جس کا اخلاق بہتر ہوگا میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہوگا۔ لہذا مومن اور درویش حسن اخلاق والا ہوتا ہے، حد سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں اسی چیز کا درس، قرآن مجید دیکھیے، فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا رحمان کے بندے تو وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو سر جھکا کے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر وہ جاہل ان سے جھگڑا کرے بھی تو وہ کہتے ہیں بھئی تجھے سلام، تجھے سلام۔ ہم جھگڑے والے نہیں ہیں، ہم تو محبت والے ہیں۔ تو میرے پیر بھائیوں، دربار شریف سے یہ سبق لے کر جاؤ، اپنے پیر کا اپنی زندگی کو تبدیل کرو، جھوٹ مت بولو، وعدہ خلافی مت کرو۔ میرے حضور فرمایا منافق کی 3 نشانی ہے، جھوٹ بولے گا، وعدہ خلافی کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا۔ تو ہمیں اس ترکڑی میں اپنے آپ کو تولنا ہے۔
کہیں ہم اپنے آپ کو مومن اور جنت کا وارث سمجھتے ہیں، یہ نہ ہو منافقوں کی لسٹ میں لکھے جائیں۔ تو اپنے اعمال کو درست کرو، جھوٹ مت بولو، کسی سے دھوکہ نہ کرو، وعدہ پورا کرو، اور اللہ کی مخلوق سے یاد رکھیے جو دینے والے ہیں ان کے پاس کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ میرے مالک کا وعدہ ہے۔ جو اس کی راہ پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اتنا دیتا ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور جو لینے والا ہے اس کا کبھی جام کاسا نہیں بھرتا، وہ ہمیشہ خالی کا خالی رہتا ہے۔ خالی تم دینے والے بن جاؤ، دیکھو رب تمہیں کہاں کہاں سے دیتا ہے۔ یہی فقیروں کا سبق ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے پیر بھائیو، وقت بہت زیادہ، آپ سب کا آنا اللہ تعالیٰ کو چند باتیں میں نے اپنی سنت کی اپنے حضور قبلہ کے طور پر عرض کی تھی، ٹائم تو بہت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن ہم ہر سال کی طرح کوشش کرتے ہیں لنگر کی، آپ کے انتظام کی، لیکن میں دیکھتا ہوں وہ سڑکوں پر بھی لوگ کھڑے ہیں، دربار شریف بھی، پلاٹ، ہر طرف رش ہی رش ہے۔ تمام عشاقان مصطفیٰ، عشاقان اولیاء، ہماری بیٹیاں، ہمارے بزرگ موجود ہیں۔ ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں بڑھ کے پہلے کے، لیکن پھر بھی اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ آپ کے آرام، آپ کے کھانے میں ہو سکتا ہے دیر ہو سویر ہو۔ ہم اس کے لیے آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر دیر سویر ہو جائے تو آپ جس کے لیے آتے ہیں، جس محبت سے آتے ہیں، اسی سے آئیں اور اسی کا فیض آپ کو ملتا رہے۔ ہم کوشش کرتے رہیں گے، وہ مالک کا نظام ہے۔ پھر آخر میں ہم نے دعا کرنی ہے۔ دعا سے پہلے تمام مشائخ الزام، تمام صاحبزادگان، نعت خان، شیریں بیان اور حفاظ کرام، تمام پیر بھائی، پیر بہنیں، پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب، جناب پیر حماد حسین شاہ، طبہ والے پیر صاحب تشریف لائے، ادھر ہمارے آنکھوں کا نور، دل کا سرور، صاحبزادہ سلیمان قمر مد ظلہ العالی، آستانہ قطبیہ کے چمکتے ہوئے ایک سورج، چمکتے ہوئے سورج ہمارے دلوں کو روشن کرنے، جس سے ہمارے دلوں کو جو ہے خوشی ملتی ہے۔ ان کا نام سنتے ہیں کیونکہ ہماری خواہش ہوتی ہے، ہمارے حضور کا ایک شعر ہے، میرے پیر دا سلسلہ رہ قائم، منگے نت دعا فقیر بیلی۔ تو یہ سلسلے جو ہمارے فقیروں کے، آستانوں کے، انہاں والد صاحب سے ہماری دوستی، ان کے دادا حضور کی میرے، یہ اب چوتھی پنجویں پیڑھی جو ہے نا جی، وہ پھر دوستی جو ہے نا رشتہ داری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا خون ہے اور ہمیں ان پر بہت فخر ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت ہی محترم، ہر دل عزیز مار محمد اسلم پروانہ صاحب، جو ہمارے اس وقت بھی ایم پی اے ہیں، وزیر بھی ہیں، صوبائی، ان کے بھائی ہیں مار سلطان سکندر۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ یہ موجود ہیں، ان کے علاوہ یہ ہمارے پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں، صبغت اللہ صاحب ہمارے اتنا سفر کر کے ہیں۔ باقی جتنے پیر بھائی انگلینڈ سے کافی تعداد میں اس دفعہ پیر بھائی آئے ہیں، آئرلینڈ سے، سعودی عرب سے، کویت سے، کراچی سے لے کر پشاور تک بہت سارے پیر بھائی ایسے ملکوں سے آئے ہیں جن کے لیے ہمارے پاس ایسے نہیں ہے کہ ہم ان کو ان کی شان کے مطابق رہائش مہیا کر سکیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں، تو ان کا آنا بھی اللہ